جی ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے وقت کو بچا کیسے سکتے ہیں، وقت کا صحیح استعمال کیسے کر سکتے ہیں اور وقت ہمارا کہاں چلا جاتا ہے۔ آج آپ کے ساتھ آج آپ کے ساتھ بہت ہی اہم فیکٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وقت کا ضیاع کیسے ہوتا ہے، موبائل کی ایڈکشن، سوشل میڈیا ایپس کی ایڈکشن ہمیں کیسے جو ہے ایک لت لگا دیتی ہے اور ہمارے وقت کو دمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا کی ہمیں لت کیوں لگتی ہے، اور ریسرچ نے کچھ فائنڈنگز ٹریس کی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک ایوریج انسان دن میں 2500 سے زیادہ دفعہ اپنے موبائل کو ٹچ کرتا ہے، اور وہ اپنے موبائل کے لاک کو ان لاک 150 سے زیادہ دفعہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایوریج انسان کا جو سکرین ٹائم ہے وہ 7 گھنٹے ہے۔ اور اگر ہم یوتھ کی بات کریں، جو لوگ بہت زیادہ گیمز کھیلتے ہیں، ان کا ایوریج سکرین ٹائم 9 سے 10 گھنٹے کا ہے۔ اب اگر یہی روٹین ہماری جاری رہے تو تقریباً ہم اپنی زندگی کا 33% حصہ موبائل فون کے بیجا استعمال میں ضائع کر دیتے ہیں، اور اس استعمال کا ہماری زندگی میں کیا عمل دخل ہے، اس استعمال سے ہماری زندگی میں کیا بہتری آ رہی ہے، یہ بہت اہم سوال ہے جو عموماً ہم اپنے آپ سے نہیں پوچھتے۔ موبائل ایڈکشن، سوشل میڈیا کی ایپس کی ایڈکشن ہمیں کیوں ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی کسی بھی چیز کی جو لت ہے وہ کیوں لگتی ہے، اس کے پیچھے دماغ کی ایک سائنس ہے۔ دماغ ہر اس چیز کو کرنے میں آسانی محسوس کرتا ہے، اس چیز کو جلدی سے کرتا ہے، اس چیز کی عادت ڈال لیتا ہے، اس کا ریوارڈ اسے فوراً مل جاتا ہے، یعنی کہ اس کا انعام اسے جلدی مل جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ موبائل کی لت کا ہمیں ریوارڈ کیا ملتا ہے؟ تو موبائل کی لت کا ریوارڈ یہ ہے کہ ہم جب کوئی گیم کھیلتے ہیں تو ہم اس کی کچھ سٹیج کمپلیٹ کرتے ہیں، جس کی صورت میں ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے۔ ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم اپنی تصویریں، اپنی ویڈیوز، اپنی چیزیں جب پوسٹ کرتے ہیں تو لوگ اس پر ایک دم سے ریئیکٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں۔ اس فوری انعام کی جو صورت میں ہمارے دماغ کو اچھی فیلنگز ملتی ہیں، ہم اچھا محسوس کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں سوشل میڈیا کی اور موبائل کی لت لگ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جب سٹیٹس لگاتے ہیں تو ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ ہمارا سٹیٹس ابھی تک کتنے لوگوں نے دیکھا۔ یہ فیلنگ کہ ہمیں کتنے لوگوں نے دیکھا، کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے لوگوں نے شیئر کیا، ہمیں اس چیز کا عادی بنا دیتا ہے، اور ہمیں اس چیز کی لت لگ جاتی ہے، اس چیز کا عادی بنا دیتا ہے، اور باقی نشوں کی طرح یہ نشہ بھی ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، اور ہم اپنا قیمتی وقت اس نشے میں ضائع کرتے رہتے ہیں۔ ہماری اچانک رات میں جب آنکھ کھلتی ہے تو عموماً لوگ جنہوں نے موبائل پاس رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے موبائل اٹھا کے دیکھتے ہیں، اور انہوں نے ٹائم بھی دیکھنا ہے تو وہ موبائل اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی نوٹیفیکیشنز آئے ہوئے ہیں تو موبائل میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں موبائل کو اتنا استعمال کرتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ اگر کسی موبائل یوزر سے اس کا موبائل لے لیا جائے تو اس کی حالت ایسی ہے جیسے کسی نشئی سے اس کا نشہ لے لیا جائے۔ موبائل کے اس نشے کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلا جو نقصان ہے وہ ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، ٹائم لیکنگ ہماری زندگی میں شروع ہو جاتی ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہمارا پورا دن کہاں چلا جاتا ہے۔ ہماری نیند کا جو وقت ہے وہ بھی موبائل کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے بہت سے کام، اپنی بہت سے گول، بہت سے منصوبے پورے نہیں کر پاتے کیونکہ ہم اپنا بہت سا وقت موبائل کے بیجا استعمال میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ساتھ اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ موبائل اور سوشل میڈیا کی جو زندگی ہے وہ حقیقی زندگی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ جو تصویریں لگاتے ہیں اس پہ فلٹر کا استعمال کرتے ہیں، اور اکثر اوقات جو پوسٹ لگائی جاتی ہے وہ حقیقت سے کافی دور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو لوگ وہ پوسٹ دیکھتے ہیں وہ اپنے دماغ میں ایک کمپیریزن بنا لیتے ہیں، اور اکثر اوقات کچھ لوگ سوشل میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی خبروں کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی پوسٹوں کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا نقصان ہماری دماغی صحت متاثر ہوتی ہے۔ ہم اس عادت کی وجہ سے اپنی نیند پوری نہیں کر پاتے، اور سکرین ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے ہماری جو سونے کی عادت، ہماری جو سونے کی روٹین ہے
ہیں وہ بھی خراب ہو جاتی ہے. تو یہ 3 نقصانات ہیں جو ہماری زندگی کو خراب کر رہے ہیں. اب اگر ہم بات کریں کہ ہم سوشل میڈیا اور موبائل کی اس لت سے کیسے بچ سکتے ہیں، تو اس کے لیے آج آپ کے ساتھ میں 5 سٹیپ شیئر کروں گا. سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے موبائل کو کبھی بھی اپنے بیڈ کے ساتھ، سونے کی جگہ کے ساتھ چارجنگ پر نہیں لگانا. سونے سے پہلے ہمیشہ اپنے موبائل کو اتنا دور رکھیں کہ آپ کے ہاتھ کا ریڈیس جو ہے اس کے اندر موبائل نہ ہو، آپ آسانی سے موبائل کو اٹھا نہ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے موبائل کی لت سے بچنے کے لیے، اپنے موبائل پر ایک بڑا سا پاسورڈ لگا دیں. نہ کہ آپ فنگر پرنٹ سے اس کو ان لاک کریں، کیونکہ پاسورڈ لگانے کی وجہ سے جو ان لاک کی آپ کی ریشو ہے، غیر ضروری موبائل کا جو استعمال ہے اس میں کافی کمی پیش آئے گی. تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے موبائل کی کچھ سیٹنگز پہ کام کرنا ہے. تمام نوٹیفیکیشنز سوشل میڈیا کے آپ نے بند کر دینے ہیں، کیونکہ جب ایک نوٹیفیکیشن پاپ اپ ہوتا ہے تو ہم اپنے قیمتی کام، ہم اپنے اہم کام چھوڑ کے اس نوٹیفیکیشن کو دیکھنے کے لیے جب اس ایپ میں جاتے ہیں تو اس ایپ میں جانا تو بہت آسان ہے، لیکن پھر وہاں سے وقت کو بچا کر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے تمام غیر ضروری نوٹیفیکیشنز بند کر دیں. اپنے موبائل کو کوشش کریں کہ جب آپ اہم کام کر رہے ہیں تو فلائٹ موڈ پہ لے جائیں، یا اس کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں الٹرا سیونگ موڈ آن کر دیں، جس میں آپ کے پاس 2 سے 3 آپشنز کی جگہ ہوتی ہے. 2 سے 3 ایپس جو بہت ضروری ہیں، جن پہ آپ کا کام چل رہا ہے، صرف وہی سامنے ہو. یہ سیٹنگز کرنے سے بھی آپ کے موبائل کا جو بے جا استعمال ہے وہ کم ہو سکتا ہے. روزانہ کی بنیاد پر کم سے کم 1 یا 2 گھنٹے ایسے گزاریں جس میں آپ کا موبائل آپ کے پاس نہ ہو. موبائل کے بغیر وقت گزارنے کی عادت ڈالیں، موبائل کو کہیں دور رکھ دیں اور اس 1 یا 2 گھنٹوں میں اپنے اہم کام آپ نپٹا لیں. بھی آپ موبائل استعمال کرنے لگیں، جب بھی آپ اپنے موبائل کو ان لاک کریں تو اپنے آپ سے ایک سوال ضرور پوچھیں کہ میں جو کام موبائل پر کرنے جا رہا ہوں وہ کتنا ضروری ہے، اس کا میری زندگی میں کتنا کردار ہے. اور آخری پوائنٹ ہے کہ ہفتے میں 1 دن کم سے کم بغیر موبائل کے گزاریں. 1 دن اپنا وقت اپنی ہابیز کو دیں، اپنے شوق کو پورا کریں، ہائکنگ کریں، ٹریول کریں، ورزش کریں، اپنی فیملی کو وقت دیں. یہ 5 کام کر کے آپ موبائل کی لت کو کم کر سکتے ہیں اور اپنے قیمتی وقت کو بچا سکتے ہیں.